والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، آج کی تراویح میں سورہ نور، سورہ فرقان اور سورہ شعراء کی تلاوت کی جائے گی. گزشتہ کل سورہ مؤمنین کی تلاوت ہو چکی. اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. اللہ پاک نے سورہ مؤمنون، اس سورت کا نام بھی مؤمنون رکھا اور سورت کی شروعات بھی ہو رہی ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، انتہائی تواضع اور مسکنت اور مکمل دل لگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو اور بیکار باتوں سے دور رہنے والے، غیبت، چغلی اور ادھر ادھر کی باتوں سے جو اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. ترک الایات، ایسی چیز جس کا دین دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو، اس قسم کی چیزوں سے لوگ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنی زکات کو ادا کرنے والے. سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کچھ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں زکات فرض نہیں ہوئی، اس لیے زکات سے مراد یہاں اپنا باطنی اصلاح کا مسئلہ ہے، تزکیہ جس کو کہتے ہیں. قد افلح من تزکیٰ، تو اپنی اصلاح کرتے ہیں، دین کی صفائی کرنے والے. اور اگر زکات کی مراد ہے تو صرف زکات پر ایمان لانا ہے کہ زکات کی فرضیت ہے. پھر جب بدنی زندگی میں اللہ پاک کی طرف سے اس کے احکام نازل ہوئے تو اس پر عمل کرنے والے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. الا علی ازواجہم، مگر بیویاں، اور اس زمانے میں باجیوں کا مسئلہ تھا، اس کو بھی ذکر فرمایا. فإنہم غیر ملومین، یہ ان کے لیے جائز ہے اپنی جائز جگہوں میں اپنی حاجتوں کو پورا کیا جائے. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، اور اس کے علاوہ غلط قسم کی جتنی زنا کاریاں، بد نظریاں اور دوسری جو غلط چیزیں ہو سکتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے والے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ اللہ پاک کی حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. اللہ پاک کی حد سے آگے بڑھنے والا اس کے لیے سزا بہت سخت ہوتی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں اور عہدوں کو جب کسی سے عہد کرتے ہیں تو اس کی پابندی، قول و قرار کی پابندی کرتے ہیں. پھر دوبارہ فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہوں گے. الذین یرثون الفردوس، جنت الاعلیٰ کے اللہ پاک ان کو وارث بنائیں گے. یہ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے چند صفات ایمان والوں کی ذکر فرمائی. اس کو مؤمنین اسی لیے کہا کہ یہ چند صفات. بیچ میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور دوسری چند صفات کا تیسرے چوتھے رکوع میں ذکر فرمایا ایمان والوں کا. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. سے اعمال کرنے کے بعد بھی ڈر رہتا ہے ان کو کہ کہیں اللہ پاک یہاں یہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے. قبولیت کی ان کا ڈر اور خطرہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے دل لرزتے ہیں. یہ اولئک یسارعون فی الخیرات، ہر نیکی کے کام میں اللہ پاک ان کو آگے رکھتا ہے. وہم لہا سابقون، آگے بڑھنے والے ہو. یہ ایمان والوں کی صفات بتلائی. مجھے اور آپ کو یہ آیتیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. یہ جتنی صفات ایمان والوں کی کامیابی کی فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا کامیابی ایمان میں ہے. اور ایمان کون سا؟ یہ ان صفات کے ساتھ جو آدمی ایمان سے متصف ہوگا. اس میں اللہ پاک کے حقوق بھی ذکر کیے، بندوں کے حقوق بھی ذکر کیے، مالیات کو بھی ذکر کیا، سماجیات کو بھی ذکر کیا. اس سے اشارہ ہو گیا
اور آگے آج ہی کی تراویح میں وعباد الرحمان آگے آیت آ رہی ہے، رحمان کے بندے کیسے ہو، وہاں بھی اسی قسم کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، عقائد اور عبادت، معاملات، سماجیات، آپسی معاملات، چھوٹے بڑے جو کچھ بھی تعلقات ہو، مسلمان کے اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہو، غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات ہو، آپس کے میاں بیوی کے تعلقات ہو، دو آدمیوں کے اور کسی کاروباری اعتبار سے وعدے ہو، اس قسم کے جتنے بھی وعدے اور جتنے بھی آپس کے معاملات ہیں، امانتوں کی ادائیگی، امانتیں صرف مالیات میں نہیں ہوتی ہے، زبانی بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ دیا اور یہ کہا کہ کسی کو مت کہنا، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک آدمی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات دوسروں سے اپنی بات چھپانا چاہتا ہے، آپ ہی سے کہنا چاہتا ہے، تو ایسی باتوں کو بھی دوسروں تک نہ پہنچایا جائے۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی صفات ہوگی اللہ پاک جنت کے وارث کریں۔ اس کے مقابلے میں سورت کے اخیر میں پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا جو ایمان نہیں لاتے ہیں، جو کامیابی والی زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، سور پھونکا جائے گا، خاندانی نسب اور ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اللہ پاک کی یہاں وزن اعمال کے حساب سے کام لیا جائے گا۔ اس وقت یہ کہیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، میرے قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی تم انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، وہ کہیں گے کہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم ہی گمراہ لوگ۔ ربنا اخرجنا منها، اب یہ جہنم سے نکلنے کی باتیں کریں گے۔ اوپر آیت میں ہے تلفح وجوہهم النار وهم فیہا کالحون، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلسائے گی اور اس وقت ہم فیہا کالحون جلس رہے ہوں گے۔ اس وقت کہیں گے ربنا اخرجنا منها، اللہ پاک ہمیں جہنم سے نکالی۔ اللہ پاک فرمائیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اس سے بات مت کرو، دنیا میں بہت باتیں کی گئی، بہت سنایا گیا لیکن نہیں مانا گیا۔ انہ کان فریق من عبادی، میرے ایمان والے بندے جب یہ کہتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یہ جملہ خبر یہ ہے معنی میں مومنین کو حصہ ہے، یعنی ایسی دعائیں مانگو ایمان والے، اللہ پاک سے مغفرت مانگو، رحم مانگو۔ تو اللہ کے نیک بندے، ایمان والے بندے جب اللہ پاک سے یہ دعائیں کرتے تھے تو یہ نافرمان اور یہ مجرمین ان کی مذاق اور ٹھٹھا ان کا کرتے تھے۔ تم نے ان کا مذاق کیا، حتی انسوکم ذکری، وہ مجھے یاد کر رہے تھے، تم نے مجھے یاد تو نہیں کیا، میری یاد کرانے والوں کو بھی یاد کرنے سے روک رہے تھے۔ وکنتم منہم تضحکون، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو آج انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو جزا دے دی، بدلہ دے دیا ان کے صبر کرنے کی بنیاد۔ آج یہ مشرکین پوچھیں گے، اللہ پاک کی طرف سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنے سال تم رہے دنیا کے اندر؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یہ کہیں گے کہ ایک دن یا دن کا کچھ۔ حدیث شریف میں ہے ایک اللہ پاک کا نیک بندہ پوری زندگی جس نے تکلیف اور مصیبتیں برداشت کی اور اس کو جنت کا ایک غوطہ لگایا جائے، پھر پوچھا جائے گا کہ دنیا میں مجھے کتنی تکلیف ہوں گی؟ وہ کہے گا ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں، جنت کے اس غوطے سے دنیا کی اپنی جتنی تکلیفیں وہ ساری کی ساری بھول جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور اللہ کا بندہ اس کو دنیا میں ساری نعمتیں دی ہو اور وہ کفر کرنے والا ہوگا، جہنم کا ایک غوطہ لگایا جائے گا اور پھر نکال کر پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تجھے کیسی تیری گزری، یہ جہنم کے غوطے سے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے جنت اور جنت کی نعمتیں اور جہنم کی زحمتیں، اللہ پاک کا یہ نظام ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا کتنا گہرا، یہ کہے گا دنیا میں تھوڑا سا، آخرت کے مقابلے میں اس کی بات بھی صحیح ہے، آخرت کی لامحدود زندگی۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا دنیا میں۔ تو دنیا کی زندگی ہماری جتنی بھی گزرے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے اللہ پاک بتاتے ہیں اصل وجہ یہ تھی اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ پورا دنیا کا نظام اور آسمان و زمین کا یہ پورا جو چکر چل رہا ہے نعوذ باللہ یہ بیکار تھا، عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہمارے پاس واپس آؤ گے، حساب کتاب دینا ہوگا، اس کا تصور نہیں تھا۔ فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی بلند و بالا ہے جو حق ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کائنات کا کوئی خالق اور مالک نہیں۔ رب العرش کریم، عرش کریم کا مالک ہے، یا رب کریم، ایسا کریم رب ہے تو عرش کا مالک۔
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرنے والا، غیروں کو پکارنے والا، لا برہان لہ، اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ خود محتاج ہے۔ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اس سورت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی سورت جس کا نام نور رکھا گیا، آگے آیت کریمہ میں ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ پاک کا نور اور مومن کے نور اس کی طرف اشارے فرمائے گئے ہیں، اس نسبت سے سورت کا نام نور رکھا ہے۔ لیکن سورت کی جو ابتدا ہے قرآن کریم کی تمام سورتوں کے مقابلے میں اس سورت کی ابتدا عجیب و غریب انداز میں اللہ پاک نے فرمائی ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ایک ایسی سورت جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کو ہم نے فرض کیا، مقرر کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں ذکر فرمائی، بار بار اس سورت میں آئے گا مبینات، آیات مبینات، آیات لعلکم تعقلون، اس طریقے سے آیات مبینات اللہ پاک کی واضح نشانیاں خدا کی خدائیت کے لیے بھی اور اس دین اسلام کے مکمل دین ہونے کی بھی واضح نشانیاں، سماجی زندگی کا جو بگاڑ جس طریقے سے آ سکتا ہے اس سماجی بگاڑ کو اس صورت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ سورت کا شان نزول بھی عجیب و غریب انداز میں ہوا اور اللہ پاک کی طرف سے پھر اس سورت کے متعلق تفصیلی احکام ذکر فرمائے۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے محدث ہے بہت بڑے، یہ صحابہ کرام مختلف صحابہ کرام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت لمبی نقل فرماتے ہیں، الگ الگ راویوں سے جو کچھ انہوں نے سنا ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الگ الگ اساتذہ سے نقل کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو حدیث العفق کے عنوان سے بخاری شریف میں جمع فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبے سفر میں نکلتے تھے جہاد وغیرہ کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے درمیان چٹھی ڈالتے، جن کا نام نکلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپسی ہو رہی ہے اور ایک جگہ پر رات کو پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق یہ ہوا کہ صبح کا اول وقت سے پہلے کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہمیں نکلنا ہے۔ اب یہ نکلنے کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا تو اپنا سامان سب ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو استنجا کا تقاضا ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جمع ہوں گے، اس سے پہلے میں استنجا سے واپس آ جاؤں گی۔ اتفاق سے ایک ہار تھا، سونے کا نہیں تھا، اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عاریۃً استعمال کے لیے لیا تھا، یہ ہار گم ہو گیا، یہاں سے گر گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلاشی میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ ادھر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر آئے تو ان کا جو اونٹ اٹھانے والے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی، ان کا وزن بہت کم تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر نہیں تھی، وہ استنجے کے لیے گئی، لیکن یہ اونٹ اٹھانے والے صحابی یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اندر ہے اور یہ سامان اور عورت جو ہوتا ہے اونٹ کے اوپر کا اس کو لے کر یہ آگے روانہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب ہار کی تلاشی میں دیر ہوئی تھی، جب اپنی جگہ پر آئی تو قافلہ نکل چکا۔ اب یہ یہاں بیٹھ گئی۔ عقل مندی اور سمجھداری یہی ہوتی ہے کہ آدمی ایسی جگہ پر رہے تاکہ تلاش کرنے والے وہیں پر آئے، سب لوگ ادھر ادھر تلاش کرے اور وہ آدمی وہاں نہ ہو تو پریشانی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سمجھداری یہی سمجھی کہ اپنی جگہ پر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معمول تھا کہ لشکر جب روانہ ہوتا ہے تو پیچھے کچھ لوگ رہتے ہیں تاکہ لشکر میں سے کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہو، کوئی مسئلہ پیش آئے، کسی کا اونٹ نہیں چل رہا ہے، اس طریقے کے کوئی حالات ہو تو یہ ان کا حل نکالے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کو اسی کام کے لیے رکھا۔ جب یہ لشکر روانہ ہو چکا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہے اور ادھر سے وہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسانی سایہ ہے، انہوں نے زور سے پڑھا بولا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سمجھ گئی کہ کوئی انسان آئے، آپ نے فوراً اپنا کپڑا ڈال دیا اپنے اوپر۔ اب حضرت صفوان رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنا اونٹ وہیں رکھ دیا، بٹھا دیا، اور اونٹ پہ چڑھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگلے پیر جو ہوتے ہیں اس پر پیر رکھ کر اوپر چڑھنا ہوتا ہے، بٹھایا جاتا ہے اونٹ کو، تو انہوں نے اس طریقے سے اونٹ کو بٹھایا
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے تشریف لے گئی، اور اب اس کے بعد یہ اونٹ آگے روانہ کر دیا انہوں نے، یعنی آگے چلنے لگے اونٹ کے۔ نہ حضرت عائشہ نے ان کو دیکھا، نہیں انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا، پردے کا مکمل اہتمام کر۔ صبح ہو چکی تھی، مدینہ منورہ میں جس کے داخل ہوئے تو دن نکل چکا تھا۔ اب یہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئی، اللہ پاک کا ایک غیبی نظام تھا۔ یہ جو دیر ہوئی اور اکیلے یہ آ رہی تھی، ان کے ساتھ منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانا شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غلط تعلق۔ یہ بات مدینہ منورہ میں منافقین نے چلائی۔ اللہ پاک نے اسی کو آگے صورت میں فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب علیم۔ جو سب سے بڑا سرگنا تھا عبداللہ ابن ابی، جس نے ان باتوں کو اور زیادہ سے زیادہ چلایا۔ سماج اور معاشرے کے اندر کوئی برائی ہوئی ہو یا برائی کے متعلق چرچا ہوا ہو تو لوگوں کو عمومی طور پر انسان مزاج یہ ہوتا ہے کہ برائی سننے کا مزاج زیادہ ہوتا ہے اور صفائی سننے کا مزاج زیادہ نہیں۔ آج بھی یہی حال، کوئی اچھی بات کرنے جائے گا تب بھی سامنے والا کوئی نہ کوئی کیڑا دیتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی بھی اپنی مجلسوں میں ایسی ہی شرارت کرتا تھا، جان بوجھ کر جب کوئی آدمی کوئی بات لے کر آئے تو اس کو اور بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد امتحان لیا۔ سب سے پہلے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا امتحان، وحی الہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ رہا۔ ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پتہ نہیں ہے کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ سفر کے بعد وہ خود بیمار رہی، اپنی بیماری میں تھی، پھر اس کے بعد اتفاقہ ہوا، اچھا ہوا۔ ایک عورت تھی حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی رشتے دار تھی۔ یہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں گھروں میں استنجا کھانا اور طہارت کھانا، ٹوائلٹ وغیرہ کا رواج نہیں تھا۔ یہ لوگ جنگل میں جاتے تھے، یعنی گھروں کے باہر، اور وہیں استنجا ہوتا تھا۔ عورتیں دن میں ایک ہی مرتبہ عمومی طور پر استنجے کے لیے جاتی، یہ اس طرح کا معمول تھا، رات میں جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس وقت تک گھروں میں رواج نہیں تھا۔ گویا جب یہ قصہ نقل کر رہی حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، اس وقت رواج ہو چکا تھا گھروں میں استنجا کھانا بنانے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ گئی، اتفاق سے اس عورت کی چادر جو انہوں نے اوڑھی تھی یہ ان کے پیر سے الجھ گئی اور وہ گر پڑی ام مستح۔ جیسے ہی وہ گری ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا عائشہ مستح ہلاک ہو، اور مستح ان کے بیٹے کا نام ہی تھا، ام مستح اسی لیے ان کا نام۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا نیک اور صالح صحابی ہے اور تم گر پڑی ہو اور اس کو برباد اور ہلاک کرنا کہہ رہی ہو۔ حضرت ام مستح نے فرمایا کہ یہ بولی بالی لڑکی تجھے پتا ہی نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں تیرے متعلق کیا باتیں ہو رہی ہے اور میرا بیٹا بھی اس میں شریک، اس لیے یہ جو چادر کا ادھر الجھنا ہوا میں سمجھ گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے مستح والی بات ہی کا اثر ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو بالکل بولی والی حدیث شریف میں ان کے لیے جو الفاظ آئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت بریرہ سے حضور نے پوچھا کہ بریرہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بولی والی، کوئی بات ان کے اندر نہیں تھی، نیند آ جاتی ہے، بکری آتی ہے اور آتا کچھ لے کر چلی جاتی ہے، کہ اتنی بولی والی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اب پتہ چلا تو انتہائی شدید بیمار ہو گئی، کھانا پینا سب بند اور مسلسل رونا ہی رونا۔ فرماتی ہے کہ ایسا لگا کہ شاید اسی غم کے اندر میری موت ہو جائے۔ اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو جمع کیا اور اسی کو قرآن کریم نے اشارے بھی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے آپ نے مشورے لیے، حضرت اسامہ، ان سب حضرات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی اور برات ظاہر۔ اب تھوڑے دن گزرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت عائشہ صدیقہ سے گفتگو کی کہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس کو صاف صاف کرو۔ حضرت عائشہ نے جو جواب دیا وہ آج بھی سمجھنے کے لائق۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں میرے متعلق ایک بات پھیل چکی اور سب لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اس طرح کی باتوں کو ڈال دیا ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں گی کہ میں صاف اور بری ہوں تو تم میری بات نہیں سنو، اس لیے جو دوسری لوگوں نے سنی ہوئی ہے اس سنی ہوئی پر بھروسہ زیادہ کریں گے۔ اس لیے اس وقت میرا حال وہی ہے جو حضرت یوسف کے والد، نام بھی یاد میرا حضرت یعقوب کا ایک روایت کے مطابق، اور یوسف کے والد، میرا وہی جملہ ہے فصبر جمیل،
انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کو اللہ ہی کی طرف کر رہی ہوں اور میں اس موقع کے اوپر خاموش ہوں. یہ جملہ حضرت عائشہ نے فرمایا. اللہ پاک کا نظام تھا تھوڑی دیر کے بعد کہ وحی الہی کا سلسلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہاری پاک دامنی میں صفائی کے اندر یہ آیتیں نازل فرمائی. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، قصہ کافی لمبا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ پاک میری صفائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی روایت کوئی خواب میں کوئی چیز بدلا رہی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی غیر بدلو قرآن نہیں اور دوسری جو وحی حدیث شریف ہے اس کی شکل میں ظاہر کر. لیکن اللہ پاک نے میری پاک دامنی کے لیے اتنی آیتیں نازل فرمائی. اللہ پاک اس صورت کو دو اعتبار سے ذکر فرمانے. ایک طرف سماج اور معاشرے کے اندر اس برائی کا پھیلنا، اس برائی کو اللہ پاک نے انتہائی ناپسندیدہ دی، اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ اس مسئلے میں بالکل پاک دامن ہے، اس لیے اللہ پاک کی آیات کی ابتدا جو ہو رہی ہے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں پر بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک قسم کی تنبیہ ہو رہی ہے. اور دوسری طرف یہ گناہ جو خود ہے زنا کا، یہ سماج اور سوسائٹی میں کتنی برائیاں پھیلاتا ہے، اس کی بنیاد پر اس گناہ کی بھی برائی کو اللہ پاک نے ذکر کرنا ہے. گویا یہ صورت امت محمدیہ کو اپنی سماجی زندگی کو درست کرنے کے جو اصول اور آداب بڑے بڑے 8-9 اصول اس صورت میں اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں، یہ اصول اور آداب کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو سماج کے اندر بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانی، ننگا پن اور دوسری جتنی چیزیں آ رہی ہے جو ہماری سماجی زندگی کو برباد کیے ہوئے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں ان احکام کو ذکر کیا. صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. منافقین اس وقت یہ کام کر رہے ہیں جب اس سے پہلے یہ مشرکین اور یہود مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ چکے تھے، لیکن مشرکین کو بھی شکست ہو چکی ہے، کا پتہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اب گویا دشمن مغلوب ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے یہود بھی بنو قریظہ اور بنو نذیر کا مسئلہ حل ہو چکا تھا، خیبر کا مسئلہ اس کے بعد حل ہو رہا ہے. یہ سارے واقعات جو پیش آئے، اب دشمن اپنی طاقت کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو اب کیا کرے؟ مسلم سماج میں برائیاں پیدا کریں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. بلام ابن باورا نے بھی جس طریقے سے یہودیوں کے مقابلے میں سامنے والے عمالقہ قوم کو یہ کہا کہ اپنی نوجوان لڑکیوں کو کھڑا کر دو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے کوئی ایک بھی اگر گڑبڑ کرے گا اللہ پاک کی مدد بند ہو جائے گی. تو اللہ پاک کی مددوں کو رکوانے کے لیے، مسلم سماج کو گندا کرنے کے لیے دشمنوں کی طرف سے، اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں میں فحشا، برائی، بے حیائی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، آگے آیت کریمہ میں اللہ پاک ان کی سخت سزا ہوگا. اس لیے غیروں کی طرف سے یہ طریقہ رہا کہ جب امت مسلمہ کو طاقت اور قوت کے بلبوتے پر نہیں ہرا سکتے تو دوسرے طریقے اپناؤ. اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ خود انگریزی پڑھے ہوئے اور بہت بڑے سرکاری ڈگری پاس کیے ہوئے لیکن شاعر بھی تھے. انہوں نے فرعون کے متعلق ایک جملہ کہا ہے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نسل. اور شاندار جملہ، اور مولوی کا نہیں ہے، اکبر صاحب کا ہے، وہ خود ہی پڑھے لکھے ہیں. اکبر اور اقبال دونوں کے دونوں یوروپی تعلیم مکمل پڑھے ہوئے اور بڑی ڈگریاں پاس کیے ہوئے، لیکن یوروپی کلچر اور تہذیب کی اندر کی برائیاں کیا ہے اقبال آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیاں دیکھ چکے ہیں. کرتبہ اور گرناتا ساری یوروپی ممالک کا سفر کر چکے تھے. اس لیے ان دونوں حضرات یوروپی تہذیب اور کلچر کیا ہے، وہ مادیت اور الحادیت کیا ہے، اس کو اپنے اشعار کے اندر دونوں نے ذکر کیا. اسی میں یہ اکبر کا چھوٹا سا جملہ کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. فرعون قیامت تک بدنام رہے گا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ قتل کرتا. کہا کہ فرعون کے زمانے میں اگر کالج ہوتی یا وہ کالج کھول دیتا اور بچے بچیوں کی تعلیم وہاں ہو جاتی تو خود بخود اس کو بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، وہ بچے خود فرعون ہی کے ہو جاتے. ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی سوچ سے فرعون والی ہوتی تو نبوت اور نبوت والے اعمال سے یہ دور ہو جائے. خیر، اس سے یہ نہیں کہنا ہم چاہتے ہیں کہ کالج میں نہ بھیجا جائے. بات جو ہے وہ خود کالج پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتے. اسی لیے اکبر کا دوسرا ایک شعر کہ تم چاہے ہواؤں میں اڑو، غباروں میں اڑو، جو کچھ بننا ہو بنو دنیاوی اعتبار سے، لیکن ایک بات ایک سہن بننے یا عزیز کی رہے یار.
ایک بات میری یاد رہے، اپنی حقیقت اور اللہ کی قدرت کو نہ بھولو۔ یہ اکبر کا جملہ ہے کہ اپنی حقیقت جانو کہ میں کیا ہوں۔ یہی بات ہوئی، یورپی تہذیب اور کلچر نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی تو یہ اپنے کو خدا سمجھنے لگے یا چیزوں کو خدا سمجھنے لگے۔ جن چیزوں کے ذریعے انہوں نے، ٹیکنیکل چیزوں کے ذریعے انہوں نے جو بڑائی حاصل کی، اللہ کی قدرت اور طاقت کو بھول گئے۔ یہی پریشانی ہے دنیاوی تعلیم میں۔ اگر یہ چیز نہیں ہے اور اس کا علاج مکاتب کی تعلیم ہے اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ ہے یا مدارس میں 2-3 گھنٹے یا علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے، یہ چیزیں ہیں جو پڑھنے لکھنے والے ہمارے ان طلباء کو فرعونیت سے بچائیں گے اور وہ رحمانیت کے دائرے میں باقی رہیں گے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات تو کر دی، لیکن سورت کے اندر احکام نازل فرمائے۔ اسی میں پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی سزا بتلائی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ان دونوں کو، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو، اسلامی حکومت ہوگی، نظام ہے، اصول اور ضابطے ہیں، ان کی روشنی کے اندر ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، الشیخ والشیخ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ۔ یہ آیت کی تھی پہلے، منسوخ ہو چکی۔ خیر، تو لیکن زنا کی سزا ثابت تو بعد میں ہوگی، اس سے روکنے کے لیے اسلام نے جو انتظام کیا وہ میں آپ کو پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کی نحوست کو بتلانے کے لیے اس سزا کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری سزا اللہ پاک نے ذکر فرمائی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء۔ جن لوگوں نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائی اور پھر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو فجلدوہم 80 جلدۃ، یہ لوگوں پر تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، ایک آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور 4 گواہ چاہیے، فاقتلوا بأربعۃ شہداء، اور 4 گواہوں نے برابر اس چیز کو دیکھا۔ اگر 4 میں سے کوئی ایک نے بھی گڑبڑ کر دی تو 4 کو کوڑے پڑیں گے۔ اس سے پہلے اسلام نے سب سے پہلے انتظام کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری ترتیب بتلائی، اسی میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ جب آپ کسی کے گھر جاؤ، عموماً کسی کے گھر میں جاتے ہوئے ہی عورت پر نظر پڑے گی۔ اسلامی سماج اور سوسائٹی میں عورتیں ایسی کھلے کپڑے نہیں پہننے والی ہیں، اس لیے قرآن نے گھروں کا مسئلہ ذکر کیا، پھر بعد میں راستوں کا بھی مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو فرمایا کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، سلام کرو، اجازت دو، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ اجازت لینا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تم اجازت لو گے، اندر عورت ہوگی تو وہ پردے میں ہو جائے گی۔ اگر اچانک چلے گئے اور کسی عورت پر نظر پڑ گئی، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈال دیا، حدیث شریف میں ہے، المرأۃ اذا خرجت، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو اچھی کر کے مردوں کی نگاہ میں بتلاتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے گناہ میں آدمی ملوث ہو جائے۔ اس لیے پہلا پہرا دیا گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیا، اور اسی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل الاستئذان لاجل البصر۔ اجازت لینے کا جو مسئلہ قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ نگاہی کے لیے کیا ہے کہ اچانک نگاہ نہ پڑ جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طرف اجازت لینے کا حکم فرمایا۔ آگے فرمایا اگر اجازت نہ ملے فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، گھر سے آواز نہیں آ رہی ہے تو چلے جائیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اسی 3 مرتبہ سلام کرنا ہے، اجازت لینی ہے، 3 مرتبہ کے بعد بھی اگر جواب نہیں مل رہا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اب کھڑا رہنا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے بلایا، وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے کسی کام میں مشغول ہو گئے، انہوں نے دروازے سے 3 مرتبہ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا تو واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آیا تو کہا کہ ہم نے ابو موسیٰ کو بلایا تھا، لوگوں نے کہا کہ وہ آئے تھے اور چلے گئے، کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ آئے، حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تم آئے تھے تو چلے کیوں گئے؟ کہا کہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ سلام دی لیکن آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، سلام کا جواب نہیں ملا، میں سمجھا کہ مشغول ہے اس لیے میں چلا گیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم فرمایا۔ حضرت عمر کو یہ روایت معلوم نہیں تھی، حضرت عمر نے کہا کہ آپ نے یہ روایت سنی ہے تو آپ گواہ لے کر آؤ۔ اب یہ گئے مدینہ کے انصار کے مجمع، انصار نے یہ کہا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ میں جو انصار میں چھوٹے بچے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجیں گے، چنانچہ ان کو بھیجا، انہوں نے یہ روایت حضرت عمر کو سنائی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت جب سن لیا آپ نے، مان لیا ہے آپ نے، حضرت عمر نے کہا کہ افسوس کہ عمر تجھے تیرے کاروبار میں اور تیری دوسری چیزوں نے اللہ کے رسول کے پاس علم سے محروم رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ ہی اپنا ہیڈنگ ہی قائم کیا ہے کہ کچھ صحابہ کو روایتیں معلوم تھی، کچھ صحابہ کو روایت معلوم نہیں تھی۔ ہماری طرح نہیں تھا کہ مستقل مدرسے، وہ تو روزی روزگار سے کمانے کے لیے بھی رہتے تھے اور ساتھ میں بھی صبح ضرور تھا۔ ابو ہریرہ وہی روایتیں سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے روایت سنائی، لوگوں نے کہا کہ ساری روایتیں آپ ہی سنا دو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیا کروں، ہمارے مہاجرین بھائی تو اپنے کاروبار میں مشغول تھے، انصاری بھائی اپنی کھیتی باڑی میں تھے، اور ابو ہریرہ مسجد نبوی میں پڑا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ کچھ کھانا پینا مل جائے اور علم حاصل کر۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ روایت پیش کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی کا اقرار کر دیا۔ اس روایت نے ہمیں بتلایا کہ 3 مرتبہ آواز دی جائے۔ خیر، اللہ پاک آگے دوسرا حکم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں تمہارا سامان ہے اور وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو وہاں کی جو اجازت ہوگی اس کے مطابق، جیسے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ ریلوے اسٹیشن پر گئے اور وہاں آپ کو کسی کو لینا ہے، کسی کو لینے کے لیے آپ گئے ہیں یا کسی کام کے لیے سفر نہیں کر رہے آپ، تو پلیٹ فارم ٹکٹ لینا آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن اسٹیشن کی اجازت آپ کی یہی ہے کہ ایک مسلمان پلیٹ فارم ٹکٹ لے۔ اور اسی طریقے کی کہیں جہاں کہیں بھی جو سسٹم ہو اجازت لینے کی، وہاں سے اجازت مانگنے کی، ان سسٹموں کو، ان طریقوں کو اپنانا ہو۔ اس لیے کہ قرآن نے اجازت لینا فرمایا، زمانے کے اعتبار سے اجازت لینے کے طریقے بدلتے رہیں گے، ان طریقوں کے مطابق آپ کو اجازت لینی۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آگے فرمایا ایمان والے مردوں سے کہ اچھا اس میں یہ بھی فرمایا، آگے آیتیں آ رہی ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو کس وقت جاؤ، اس کے مشغولی کا وقت ہے، اس کے آفس کا وقت ہے، اس کا کوئی کام کاج کا وقت ہے، کھانے پینے کا آرام کا وقت ہے، تو ایسے وقتوں کا بھی لحاظ کیا۔ یہ اسلام نے سماجی زندگی اتنی آسانی ہمارے لیے کر دی ہے کہ کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں۔ جہاں شریعت پر عمل نہیں کریں گے وہاں پر یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک طرف تو اجازت لینے کا حکم کرنا ہے، دوسری طرف نگاہوں کو، مردوں کو بھی کہا نیچی رکھی جائے، عورتوں کو بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اس کے بعد عورتوں کو پردے کا حکم ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہر، اپنے والد وغیرہ کے سامنے تو کھل سکتا ہے لیکن اور دوسرے اجنبی مردوں کے سامنے اپنا سطر نہ رکھے۔ اسی طرح آگے جن لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے ہیں کسی وجہ سے، سماج میں بے نکاح کوئی رہے، عمر کے لائق ہو جائے اور اس کا نکاح نہ ہو، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اب یہ نورا بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑے کرے گا، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا، کسی کی عورت کے متعلق ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے گا۔ ہمارے دیہاتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں پوتوں کے اوپر بیٹھ بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورا رکھتے تھے، دینی یا دنیوی کسی کام میں مشغول رہو، نہ اڑے مت بیٹھو، اس لیے کہ جیسے ہی بیٹھے گا یہ خود کسی کی برائی کرے گا یا دوسروں کو برائی میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے بیکار لوگوں کو انتہائی ناپسند فرمایا۔ خیر، آیت میں اس کے بعد کا انتظام بتلایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو بے شادی شدہ ہے ان کی شادی کراؤ، من عبادکم و ایمائکم، اس زمانے میں بالی غلام کا نکاح نہیں ہوتا تھا، ان کا بھی نکاح کا فرما ہے۔ گویا آج بھی سماج کا غریب طبقہ ہے اور بیچارے کا کسی طرح نکاح نہیں ہو رہا ہے، تو سماج کے انسانوں کو ضروری ہے اپنی عورتوں کی حفاظت، اپنی اس کی نگاہوں کی حفاظت، اپنی عورتوں اور اپنی بچیوں کی حفاظت کے لیے اس کی شادی کرو۔ یہ اسلام نے سماجی زندگی میں اس طرح کی برائیاں کہاں کہاں سے آ سکتی ہے اس کو روکنے کا انتظام کرنا ہے۔ کہ یقونوں کو کرا، اگر یہ محتاج ہے تو اللہ پاک ان کو مالدار کر دے گا۔ یعنی آدمی محض شادی اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ میں کیا کھلاؤں گا پلاؤں گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو وہ محتاج ہے، اللہ تبارک تعالیٰ شادی کی برکتوں سے، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے التمسوا الغنى فی النکاح، کہ نکاح میں مالداری تلاش کرو، اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی اور اس میں فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم، کہ اگر فقیر ہے اللہ پاک غنی اور مالدار کر دے گا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر پھر بھی کسی وجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہونا ہے تو پھر وہ آدمی بلیستاف، نکاح نہیں ہو رہا ہے یا نکاح کے لائق نہیں ہے، تو اب وہ بدماشی اور شرارت نہ کرے، خود تو نکاح کر نہیں رہا ہے یا نکاح کے لائق نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی وجہ ہے، تو اب یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بھی روکا جائے گا برائیوں سے، فحشاء سے، منکر سے اور اس قسم کی چیزوں سے ان کو بار بار ہی منع کیا جائے گا۔ اسی طرح جاہلیت میں رواج تھا، اپنی باغیوں کو نعوذ باللہ کرائے پر دیتے تھے
اور وہ زنا دوسروں سے کرتی تھی اور جو پیسے آتے تھے وہ مالک استعمال کرتے تھے. اللہ پاک نے آج کی تراویح میں اس کو بھی فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا کہ ان عورتوں کو وہ تو بیچاری پاک دامن رہنا چاہتی ہے، اگر نہیں بھی رہنا چاہتی مفسرین فرماتے ہیں ان أَرَدْنَ تَحَصُّنًا یہ قید اتفاقی ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اگر پاک دامن نہیں رہنا چاہتی تو نعوذ باللہ زنا کی اجازت دی جائے، یہ مراد نہیں ہے، وہ رہنا چاہے کہ نہ چاہے، لیکن اس زمانے میں جاہلیت میں مجبور کی جائے. دوستو اس موقع پر سمجھنا ہے ہماری مسلمان بچیاں بھی بہت ساری اس قسم کی جگہوں پر چلی گئی. ایک تنظیم ہونی چاہیے مسلمانوں میں کہ ان کو وہاں سے چھڑا کے لایا. وہ بیچاری کسی صوبے کی ہوتی ہے، وہاں اس کو بیچ دیا جاتا ہے. رات کی ہندوستان ہے یہاں تو سب چیزوں کی تجارت ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اس طریقے کی گڑبڑیں ہوتی ہے. اب وہ ایک جگہ پر چلی گئی، روپیے دے کر وہاں والوں نے خرید لیا ہے، تو اب روپیے دے کر کے ان سے اس بچی کو چھڑانے کا انتظام کیا جائے. ان بچیوں کو دعوت دی جائے کہ پاک دامنی والی زندگی تمہارے لیے اچھی. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، بہت بڑے بزرگ، دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرماتے تھے اور دہلی میں آپ کا بڑا وقار مدرسہ آپ کا کرتا ہے. دہلی میں کچھ مسلمان عورتیں اس قسم کی تھیں. اب یہ گئے وہاں پر اور فقیرانہ لباس پہن کے گئے اور یہ کہا کہ ایک فقیر ہے. آج بھی فقیروں کا لوگ احترام کرتے ہیں، خاص کر کے ہمارے جوا کھیلنے والے اور شرابی اور اس قسم کے لوگ فقیروں کو زیادہ مانتے ہیں. عام وطن ہمارے معاشرے میں اس طرح دیکھا گیا. تو اب یہ فقیرانہ لباس میں ان عورتوں کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہا کہ فقیر آیا ہے، ایک بولی بولے گا اور اس کو آپ کو سننا ہے. ان لوگوں نے کہا ضرور. ان عورتوں نے اب یہ بولی کیا بولے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر اور پھر اس کی تفسیر شروع اور واضح بیان. اللہ پاک نے عجیب و غریب ان کو واضح کا ملکہ عنایت فرمایا. ان عورتوں نے توبہ کی، روئی چلائی، سب کچھ ہوا. انہوں نے تو سمجھایا اور ایک بڑا طبقہ ان میں سے نکل گیا اور اس طریقے سے وہ اچھی صحیح زندگی گزارنے والا ہوا. ابھی بھی ہماری مسلمان لڑکیاں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جو غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، ایک گل تو اس سے ہو گئی اور کفر میں بھی چلی گئی، لیکن پوری زندگی وہ کفر میں رہے، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے. کوشش کی جائے کسی طریقے سے اس کو لانے کی. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ چلی تو گئی، لیکن وہاں اس نے دیکھا کہ یہاں پر دوسری چیز ہے جو للچائی گئی تھی اور اب دوسری چیز ہے. اب وہ وہاں سے نکلنا چاہتی ہے، ماں باپ اس کو قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ کورٹ کچہری میں جب لے گئے تھے لڑکی نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اب وہ جب تم نے یہ کہا تھا ہمیں بدنام کیا. دوست اور بزرگوں عزتیں اور ذلتیں کیا ہے؟ ولی اللہ عزت ولی رسول ولی المؤمنین. اگر عزت اور ذلت کے یہ نقشے ہوتے تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کائنات کے سردار اور طائف کی گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں. دین ہی کے لیے تو تھا، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا. تو اگر ہماری اپنی بچی اگر غیر کے ساتھ چلی گئی ہے یا ہماری رشتے دار ہے تو اس کو واپس لانے کی کوشش کی جائے. ایک بھول ہو گئی، سماج اور معاشرے میں جو کچھ بھی ہوا، لیکن ہم اس کو ہمیشہ کے لیے رکھتے ہیں. اس طریقے سے ایسی بچیاں چلی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی اشارے سے ہمیں فرماتے ہیں کہ مسلم سماج اور سوسائٹی میں ایسی عورتوں کو کسی نہ کسی طرح سماجی دھارے میں لایا جائے اور ان کو شادی بیاہ ان کا کروایا جائے کہ خود بھی ہر ایک عورت عزت سے رہنا چاہتی. ابھی انگلینڈ کی ایک بہت بڑی فلم ہیروئن، ان کا ایک مضمون آیا ہے. اس نے یہ لکھا کہ میں فلانی عورت ہوں، ہیڈسن، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں جو کہہ رہی ہوں میری نوجوان بہنیں اس کو دھیان سے سنیں. اپنی زندگی میں نے شادی نہیں کی. جوانی کے عالم میں کیونکہ میں فلم ایکٹر، اس لیے لوگوں نے مجھے میرا بڑا اکرام کیا، میرے پاس لکھوانے کے لیے، سائن لینے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگتی. لیکن جب میری کشش ختم ہو گئی، اب آتا ہے اور اب اس کے بعد مجھے پوچھنے والے کوئی نہیں رہے. اب سماجی زندگی میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے کسی مرد کی صحبت کی ضرورت ہے، اپنے ڈیفینس کے لیے بھی اور اپنی باتیں کرنے کے لیے. اپنی نفسیات اندر کی جو سائیکولوجی ہے اس کے حساب سے انسان کا نام ہی انسان ہے. اور انسان عربی زبان میں کہا جاتا ہے سنی الانسان انسان لکنسی. انسان جانور نہیں ہے، یہ انسان ہے. یہ چاہتا ہے کسی سے باتیں کرنا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنا. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کوئی نہیں ملتا تو چلتے چلتے بول رہے ہیں. انسان کی طبیعت ہی اللہ پاک نے ایسی رکھی ہے کہ اس کے اندر بولنا ہے، یہ اپنے غم کو ہلکا کرتا ہے. ایک صاحب تجارت کی باتیں کر رہے تھے کسی کمپنی میں، ان کو یہ جو ایم بی کمپنی اور اس طرح کی کمپنیاں تھی تو اس کی ایڈورٹائز کے لیے. اب جس کے سامنے وہ کہہ رہے تھے وہ بیچارے بالکل بولے والے. میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی تقریر تھوڑی ان کے سامنے کر رہے ہو، ان کو تو یہ بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کی ایم بی کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے. کہا کہ مولانا ان کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مجھے جو کاروبار کرنا ہے دوسروں سے،
میں پریکٹس کر رہا ہوں اپنی چیز بولنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی وہ بول رہے تھے کہ مجھے مسئلہ ہو جائے سب کے سامنے بولنے کی، اس لیے میں ہر جگہ بولتا رہتا ہوں. تو خیر انسان ہے، اس لیے اس نے حسن نے یہ کہا کہ میں جوان عورتوں کو کہتی ہوں کہ شادی ضرور کرنا. میں جس پریشانی میں مبتلا ہوں اس کا زبانی اظہار آپ کے سامنے نہیں کر سکتی. اندر کی جو میری کیفیتیں ہیں آج میرا کوئی پرسان حال نہیں. اسلام نے پہلے سے شادی کا نظام اسی لیے رکھا ہے کہ عورتیں پیدائشی طور پر کمزور ہیں، اور سائنس نے اس کو مان لیا ہے. ہارمونس کے فرق مرد اور عورت میں رکھے گئے، بلکہ ابھی ایک کتاب آئی ہے خاتون اسلام، اور وہ خود ماسٹر آف سائنس ہے وہی الدین خان صاحب. انہوں نے لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیدائی عورتوں کی کہاں ہوتی ہے. لوگ کہیں گے عرب ملکوں میں یا مسلمان ملکوں میں یا ہندوؤں کے غریب اور سماج والے شراب والے طبقے میں. کہا نہیں، امریکہ کی ہائی فائی سوسائٹی کے مرد اپنی عورتوں کو سب سے زیادہ پیتے ہیں، یا تو اپنی بیوی کو یا اپنی گرل فرینڈ. سب سے زیادہ پیتا ہے امریکہ میں عورتوں کی ہو رہی ہے ان کے اپنے چاہنے والوں کے ہاتھ. شراب اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس نے یہ کیا. تو یہ بتلانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر عمل کرنے کی طرف رہنمائی فرمائی. آگے اس کے بعد اجازتوں کے بھی مسئلے بتلائے گئے. چھوٹے بچے ہیں تو گھروں میں آ سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں ان کو بھی نہ بھیجا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کے بعد اور کئی چیزیں ذکر فرمائی. اسی بیچ میں سورت کا نام نور رکھا گیا. اللہ پاک نے اپنے نور کے متعلق ذکر فرمایا. یہ نور الہی کہاں ملے گا؟ نور الہی مومن کے قلب میں ہوگا. اور مومن کے قلب میں کہاں سے آئے گا؟ فی بیوت اذین اللہ مسجدوں. اللہ پاک نے اشارے فرمائے کہ مسجدیں یہ اللہ کے نور والی جگہ ہیں. ان نور والی جگہوں میں یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ پاک کا ذکر بلند ہوتا ہے. ترفع ویذکر، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ان گھروں کے اندر اللہ کا ذکر ہو. اور اس کے ساتھ فرمایا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، جن کو ملے گا ان کی صفات کیا ہے؟ ان کا کاروبار اور ان کا روزی روزگار کمانا کسی طرح ان کو مسجد سے غافل نہیں کرتا ہے. یہ عجیب چیز فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ذکر اللہ فرمایا، نماز تو ہے ہی. ہمارے تاجر بھائیوں کو آیت میں اشارہ کیا کہ نماز کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ بھی ہو، چاہے اپنی دکان پہ بیٹھ کر ہو چاہے مسجد میں ہو. یہ ذکر اللہ بھی اور وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات کا ادا کرنا. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. یہ کیوں ہے؟ قیامت کے دن حساب دینا ہے. جیسے تاجر اپنی تجارت کا سال کا حساب لگاتا ہے، نفع نقصان کو دیکھتا ہے، اور نقصان ہوا تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے آئندہ کا. نفع ہوا تو اس کو بڑھانے کی، اور کن کن طریقوں سے بڑھا نفع تو ان طریقوں کو اپناتا ہے. ایک مومن اور ایک مسلمان تاجر کو یہ بتلایا یہ حساب ہے، اس طرح تیرا بھی ایک دن حساب ہے. اس دن سے وہ ڈرتے ہیں. اللہ پاک ایسے بندوں کو نور ایمانی نصیب فرمائے. اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے 2 مثالیں بیان فرمائی کفر کی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ایک پیاسا آدمی دور سے، گرمی کے اگر آپ دیکھتے ہیں دور سے کھیت میں آپ دیکھو، خاص کر کے ریگستان علاقوں میں اور زیادہ دور سے دیکھو تو ایسا نظر آئے کہ آگے پانی ہے. اس کو اردو میں سراب کہتے ہیں، چھوٹی سی شراب تو پینے کو کہتے ہیں، اور سراب یہ عربی میں کہا جاتا ہے. اسے دور سے گجراتی میں جانجڑیا بڑھنا بولتے ہیں کہ دور سے ایسا نظر آتا ہے اور وہ پانی نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کفر کرنے والے کے اپنے اعمال دنیا میں وہ یہ سمجھتا ہے یحسبون انہم یحسنون صنعا کہ یہی اعمال میرے سورگ میں مجھے لے جائیں گے. لیکن قیامت کے دن کفر والے اعمال جیسے ایک آدمی دور سے پانی سمجھ کر وہاں جاتا ہے اور وہاں پانی نہیں ہوتا اور ناکام ہوتا ہے، یہ دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کو پانی سمجھ رہے تھے اور ایمان کے بغیر کے یہ اعمال اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں تھے. قیامت کے دن یہ اعمال اس کے لیے ایسے ہی حسرت والے جیسے یہ پانی والا دور تک گیا اور ناکام رہا، یہ بھی اپنے اعمال میں ناکام رہیں گے. اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، کچھ نہیں پائے گا. ووجد اللہ عنده، اور اللہ پاک کے فرشتوں کو پائے گا، اللہ پاک کے حساب کو پائے گا. فوفاہ حساب، پورا حساب لینا ہوگا. وفا فرمایا اللہ سریع الحساب، اور اللہ پاک کا حساب بہت جلد ہے. مخلوق کا حساب، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اتنے کروڑ بندے ہوں گے، ان سب کا حساب کتاب پوری زندگیوں کا، اور نماز کا، روزے کا، زکات کا، اچھے برے ہر چیز کا اتنا لمبا چوڑا حساب کب ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں تم چاند اور سورج کو دیکھتے ہو، سبھی دیکھ رہے ہیں، بس حساب کتاب بھی اتنا جلد ہوگا.
وہاں کوئی دیری ہونے والی نہیں. جسے یہ صاف نظر آتا ہے. اللہ پاک کو دیکھنے کی بھی یہی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. انکم ترون ربکم کما ترون الشمس والقمر لیلۃ البدر کہ 14ویں رات کے چاند کو جیسے تم دیکھتے ہو تم قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ پاک کو بھی اس طرح. تو حساب کتاب بھی حضرت علی فرماتے ہیں اتنا جلدی ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا اللہ سریع الحساب. آگے اللہ پاک نے ایک دوسری مثال بیان فرمائی. او کظلمات فی بحر اللجی یا سمندر کا سفر ہو اور گہرے سمندر کے اندر آگ ہو جہاں کوئی روشنی اور اجالا نہ ہو اور ایسی اندھیرا اتنا ہو کہ یغشاہ موج من فوقہ سحاب مسلسل اندھیرا ہی اندھیرا اتنا کہ اذا اخرج یدہ لم یکن یرا. ایک آدمی سمندر کے سفر میں ہے اور سمندر میں ایسی جگہ پر ہے کہ بالکل اندھیرا, اوپر تاروں کی بھی روشنی نہیں ہے, چاند کی بھی روشنی نہیں ہے. اتنا کہ قرآن نے ذکر فرمایا اذا اخرج یدہ لم یکن یرا, جب ہاتھ نکالے باہر تو اپنا ہاتھ بھی اپنے کو نظر نہ آئے. یہ تشبیہ دے کر اللہ پاک فرماتے کفر بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں. اتنا شدید اندھیرے میں ایک آدمی ہو ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من, اس کو وہاں ضرورت ہے حسی اور ظاہری روشنی کی. اندھیرا ہے, نظر نہیں آ رہا, اس کو وہاں روشنی کی ضرورت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کل کفر کو اور کافر کو اللہ پاک کے دربار میں جب حاضر ہوگا اس وقت شدید نور کی ضرورت پڑے گی, لیکن کفر کی وجہ سے نور نہیں ہوگا. یہاں بھی اس کا حال یہی ہوگا کہ اب نور نہیں ہے تو کہاں جائے. اسی کو آگے سورت میں اللہ پاک نے منافقین کے نور کے متعلق فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم, ایمان والوں کا نور آگے آگے ہوگا. یہ لوگ کہیں گے کہ ہم بھی تمہارے نور کے پیچھے نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب. منافق پیچھے ہٹے گا اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا اور راستہ نظر نہیں آئے گا. تو ایمان کا نور یہ روشنی وہاں پہنچاتا ہے, اس روشنی سے وہاں پائے گا. اس آیت کے ماتحت جرمنی کے ایک شخص نے اپنا قصہ ایمان لانے کا لکھا ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ قرآن کریم کی یہ آیت میں نے جب پڑھی کہ سمندر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. اس نے یہ کہا کہ 50 سال کا میرا سمندر کے سفر کا تجربہ ہے. 50 سال سے وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے. تو یہ کہا کہ یہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ سمندری سفر میں کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی کو اتنا اندھیرا نظر آتا ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اس نے کہا کہ یہ ہر سال اور ہر سفر میں نظر نہیں آتا. میں نے 50 سالہ سفر کیا, اس میں چند مرتبہ مجھے اس طرح سے حالات کا تجربہ ہوا کہ اتنا اندھیرا ہوا کہ یہ روشنی نظر نہیں. لیکن یہ قوم تعلیم والی ہے, یوروپ کی قوم, اس نے کس طرح اسلام تک اللہ نے ان کو پہنچایا. اس نے یہ کہا کہ 50 سالہ تجربے میں مجھے 2-3 مرتبہ ہی یہ نظر آیا جو یہاں قرآن نے تشبیہ اور مثال دے کر بات کی. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. اس لیے یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے تجربے کی نہیں, اور یہ تجربے کی بھی 2-4 مرتبہ سفر میں نہیں ہوتی ہے. آدمی مسلسل برسوں کا سفر کرے تو کبھی کبھار ایسا واقعہ پیش نہ آتا. یہ سب چیزیں ملا کر اس نے کہا کہ یقیناً یہ بات جو فرمائی یہ تو میرے تجربے میں سمندر میں آئی. اللہ پاک نے تو مثال بیان کی, اصل وہ مقصود نہیں ہے. اصل تو کفر کا نور قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. اس کو سمجھانے کے لیے سمندر کے اندر آدمی جب سفر کرتا ہے تو اسٹیمر اور کشتی کے اندر کبھی کبھار ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اصل تو اللہ پاک کو آخرت کی تصویر اور مثال سمجھائی, لیکن دنیا کے اس سمندر کے سفر کی مثال دے کر سمجھایا. اور اس آدمی کا سمندر کا تجربہ, اس نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً یہ جو بات کہی وہ تو سچی ہے, اس لیے کہ مجھے تجربے میں آئی اور برسوں کے بعد آئی, اس لیے اس کا تو انکار نہیں. لیکن آئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے, یہ اس ذات کا کلام ہے جو اس طریقے کے اندھیریوں اور اجالیوں کو پیدا کرتا ہے اور وہی اس کو جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. اللہ پاک نے اس کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کرنا. اس آیت میں دوستوں اور بزرگوں, ہم تو گزر جاتے ہیں ان آیتوں سے, کوئی تصور نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو جن کو ایمان کی توفیق سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کو اس قسم کی آیتوں میں شامل کرتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں. اور بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت ساری چیزیں سمجھائی. اس کے بعد والی اور بھی سورہ فرقان ہے. مختصر یہ ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے جو اعتراض کیے نبوت کی اور آپ کا مذاق کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب قسم کے جملے کسے. آج کی تراویح میں جو 19 پارہ شروع ہوتا ہے وہیں پر ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا
لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں، کے پاس سے کیوں اترتے ہیں، قرآن پورا کیوں نہیں اترا ایک ہی مرتبہ میں، یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کیوں اترتا ہے، لولا انزل علیہ واحدہ ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سحر کا الزام لگایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، اس طریقے سے عجیب و غریب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے۔ اللہ پاک نے سورہ فرقان میں ان کے سارے اعتراضات کو جمع کیا اور ہر ایک کا جواب دیا، یہ دو چیزیں فرمائی، اور تیسری چیز سورہ فرقان میں اللہ پاک نے یہ فرمائی کہ ان کو ڈرایا کہ نبی پر جو تم الزام لگا رہے ہو، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج اعتراض کرتے ہو، کل قیامت کے دن یاد کرو گے، یہ مکہ کے دو سردار ہے، ایک سردار ایمان لانا چاہ رہا ہے، نظر ابن حارث وغیرہ میں سے کوئی، اور ابو جہل وغیرہ نے اس کو ایمان لانے سے روکا۔ اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ کہے گا کہ کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں ابو جہل کا راستہ نہ اپناتا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپناتا تو آج میرے لیے بھلائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور اس کا جواب اللہ پاک نے دیا۔ آگے ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حضور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے رسول کے پیغام کو رد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، ان کو مسلسل ستایا گیا، حود علیہ السلام کو ستایا گیا، لوط علیہ السلام کو ستایا گیا، آپ کو بھی ستایا جائے گا، لیکن وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ پاک آپ کے لیے ہادی بھی ہے اور نصیر بھی ہے، اور جب اللہ کی مدد ہوگی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ آگے پھر وہی بات آئی لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اللہ پاک نے ایک وجہ اصل ذکر کی کہ یہ کفر کرنے والے نبی پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں اور مذاق کیوں کر رہے ہیں، ایک ہی جملے میں اللہ پاک نے سمجھا دیا، اور رأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ دوستو بڑا عجیب جملہ ہے قرآن کا، پوری دنیا بیچاری، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے دنیا کے ٹیکنیکل والے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنے اپنے فن میں اور اپنے اپنے شعبوں کے اندر بہت ماہر، لیکن اسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی خواہش نے ہی ان کو اپنے رب والا درجہ دیا اور حقیقی اللہ کو بیچارے بھول گئے۔ یہ جملہ قرآن نے جو فرمایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تجھے تیرے اللہ سے غافل کرے وہی تیرا صنم اور وہی تیرا بت ہے اور وہی تیری اللہ سے روکنے والی چیز ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اب انت تکون علیہ الوکیلا، اے ہمارے نبی، ابو جہل ابو لہب یہ جو آپ کی نہیں سن رہے ہیں، نظر ابن حارث نہیں سن رہا ہے، بلکہ اشکال اور اعتراض کر رہے ہیں، عتبہ اور شیبہ الگ اعتراض، ولید الگ اعتراض کر رہا ہے، یہ ہر ایک جس کے منہ میں آیا اللہ کے نبی پر جو کچھ چاہا ان کی زبان سے نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، ایسے ایسے جملے پھنس رہے ہیں، اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیے مت، یہ اس طریقے سے اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہش نے ان کو غلام بنا دیا ہے اپنا۔ دوستوں اور بزرگوں، اس آیت نے ہمیں بھی بتلایا کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے سے کبھی ہماری خواہش ہمیں روک، عورتیں شادی بیاہ کے اندر ہمیں غلط رواج کروائے، شریعت کے خلاف کروائے اور ہماری چل نہ سکے ان کے آگے، یہ بھی ہمارا معبود ہے کہ اس معبود نے ہمیں اللہ کی نہیں سننے دی اور بندے کی سنی۔ زندگی کے ہر معاملے میں، کاروبار میں ہے حلال اور حرام سامنے آ رہا ہے اور اس موقع پر آپ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں، یہ اپنے معبود کیا ہے، یہی خواہش ہمارا معبود ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جب انسان کے اوپر اس طرح خواہش کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس باتوں پر ہم سب عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔